بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ جہت دوم بچے میں کہ جو بچہ مجنب بحرام ہوا ہے، پہلی جہت تو یہ تھی کہ اس کا پسینہ نجس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری جہت یہ ہے کہ اگر وہ غسل انجام دیتا ہے تو اس کے غسل کو صحیح مانا جائے گا یا نہیں۔ اس سے فراغ کے بعد کہ ہم نے بالفرض بچے کے پسینے حرام کو نجس قرار دیا یا مانع صلاۃ قرار دیا، اس کے بعد یہ بحث ہے کیا بچے کا غسل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو کل ہی عرض کیا تھا کہ اس جہت دوم میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچے کی عبادات کو مشروعیات حاصل ہے یا مشروعیات حاصل نہیں ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق میں اگرچہ کہ ہم باب الصلاۃ میں اس کی تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اجمال مطلب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بچے کے اندر مشروعیت عبادت ہے یا مشروعیت عبادت نہیں ہے۔ توضیح مطلب کے لیے یوں گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ مشروعیت عبادت بچہ علماء کے نزدیک، بلکہ کئی ایک روایات کے نزدیک معروف اور مشہور ہے، اور مشروعیت عبادت بچے میں استدلال کیا گیا ہے اطلاقات ادلہ تکلیف کے ذریعے سے، یعنی جو اوامر متعلق بالصلاۃ والصوم وغیرہما ہے، صلو، زکو، صم للرؤیا، یہ جتنے بھی جو ہے اوامر ہے روزے نماز کے لیے، کیونکہ ان کا خطاب مطلق ہے، مطلق خطاب صلو میں یہ نہیں لکھا ہے کہ خالی بالغ انسان نماز پڑھے، بلکہ کہ نماز پڑھو، بالغ بھی شامل ہے، بچہ بھی شامل ہے، سب کے سب شامل ہیں۔ صلو اس کے اندر تو سب شامل ہیں، سب لوگ نماز پڑھو ہے، اس میں کوئی بالغ کی قید تو نہیں آئی ہے، مطلق ہے۔ جب مطلق نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے تو اس مطلق سے رفع الزام کہ وجوب نماز کو رفع قلم کر دیا گیا بچے سے ادلہ کے ذریعے سے، اور کچھ دلیلیں ہیں کہ بچے سے رفع قلم الزامی واقع ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنا بچے پر واجب نہیں ہے، وجوب و الزام کو عبادات سے بچے میں سے نکال دیا گیا ہے۔ بس اس کا مطلب بچے پر واجب نہیں ہے نماز پڑھنا، لیکن دوسری طرف سے اس نماز کی محبوبیات تو باقی ہے، نماز ایک محبوب عمل ہے، وہ تو باقی ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا، چاہے بچہ پڑھے چاہے غیر بچہ پڑھے۔ بس اس کا مطلب جب محبوبیت باقی ہے نماز میں تو بچے کے نماز پڑھنے کے صحت ہونے میں یہی کفایت کرتی ہے کہ وہ بچہ جو نماز پڑھے گا کم از کم ایک محبوب کام انجام دے رہا ہے۔ محبوبیت الزام ختم ہو گیا، واجب ختم ہو گیا، لیکن محبوبیت عمل تو ہے نا، نماز اچھی چیز تو ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوبیت عمل خود دلیل ہے اس بات پر
کہ بچے کا عمل صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل جو ہے اس کے اندر محبوبیت، اللہ کی پسندیدہ چیز تو ہے، محبوبیت کی سے بھی عمل صحیح ہو جایا کرتا. بس اس کا مطلب بچے کا نماز پڑھنا مشروعیت رکھتا ہے، اگرچہ کہ واجب نہیں ہے لیکن مشروعیت اس کے اندر موجود ہے. بس مطلب یہ ہوا کہ نماز میں دو چیز ہے، مرکب وجوب اور محبوبیت سے. جب وجوب کو دلیل رفع قلم سے ہٹا دیا گیا تو محبوبیت تو اپنی جگہ پر باقی ہے. جب محبوبیت باقی ہے تو محبوبیت کافی ہے اس بات کے لیے کہ نماز جو بچے کے لیے صحیح ہو جائے، مشروعیت ہو جائے. یہ تھا دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بچے میں عبادات مشروعیت رکھتا ہے دلیل محبوبیت کی وجہ سے. یہ گفتگو جو ہے اس طرح انہوں نے شروع کی ہے. لیکن جو مشروعیت کے مخالفین ہیں اور کہتے ہیں بچے میں مشروعیت نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ابتداءً آ کر کے ان کے استدلال کو توڑیں گے اور کہیں گے یہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے، اور صحیح نہ ہونے کے بعد اپنی دلیل کو پیش کریں گے. آئیے پہلے کس طرح اس دلیل کو جو ابھی پیش کیا کہ مشروعیت عبادت صحت کی طرف بڑھ جاتی ہے کیونکہ صحت محبوبیت کی وجہ سے آتی ہے. بس صحت جب محبوبیت سے آئی تو صحت کا مطلب ہے کہ نماز مشروع ہے. کچھ علماء نے جو مشہور کے خلاف ہیں انہوں نے مشروعیت والی دلیل کو علیل و بیمار قرار دیا. شاید کہ وہ استدلال واضح الفساد مانتے ہیں، یا تو اولاً اس بنیاد پر واضح الفساد مانتے ہیں یہ دلیل محبوبیت والی دلیل. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کو دو حصے میں تجزیہ و تحلیل کر دیا، یعنی وجوب کو الگ کر دیا اور محبوبیت کو الگ کر دیا، اور وجوب رفع قلم کے سے ختم ہو گیا، محبوبیت پھر بھی باقی ہے. نماز کو آپ نے تجزیہ و تحلیل کر دیا. احکام الہی قابل تجزیہ و تحلیل نہیں ہے، وہ ایک امر بسیط ہوا کرتا ہے. آپ کو جو ہے جب حکم آیا کہ نماز پڑھو تو یہ ایک امر بسیط ہے، یہ جو ہے کوئی امر مرکب نہیں ہے کہ ایک حصے کو نکال دے دوسرے حصے کو باقی رکھا جائے. تکالیف شرعیہ الہیہ امور جو غیر قابل تجزیہ و تحلیل ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے الزام و محبوبیت کی طرف، یہاں تک کہ محبوبیت باقی رہے. ہم الزام سے نکل جانے کے باوجود محبوبیت باقی رہے. جیسے کہ انہوں نے طرفداران محبوبیت نے اپنے محل میں یوں ذکر کیا ہے کہ جب ایک واجب چیز سے وجوب کو نکال دیا جائے تو اس میں پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ عمل میں جواز باقی ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ نماز یعنی طلب الفعل مع منع من الترک، منع من الترک
چھوڑے نہیں. معنی من الترک کو نکال دیں تو طلب الفعل پھر بھی باقی رہتا ہے. یا اس تجزیہ و تحلیل سے کہ نماز یعنی وجوب و محبوبیات، وجوب نماز اور محبوبیت نماز. جب آپ نے وجوب کو رفع قلم بچے میں نکال دیا تو محبوبیت پھر بھی باقی ہے اور مشروعیت اس کی وجہ سے آ جائے گی. لیکن تو وہ یہ کہتے ہیں وہ تو قبلہ منحرف ہو گیا نا. پہلے جو ہے تھا وہ حکم نسخ ہو گیا. نسخ کا مطلب ہے کہ زمان کے لحاظ سے تخصیص ہوا کر. زمان وہاں پر یہی ہے کہ وہاں پر وہ اندر سے نہیں نکالا، وہ بالکل کلی تو ختم کر دیا. یہ تو اندر سے نکالنے والی بات ہے. اندر سے نکالنا ہے نا کیا؟ دو چیز سے مرکب ہے نماز، طلب الفعل مع منع من الترک. تو اسی نماز کے اندر ہی ہے نا. اس میں سے ایک جز نکال دیا، ایک جز باقی رکھا، یعنی جواز الفعل یا جواز الفعل مع منع من الترک. جب منع من الترک نکل گیا تو جواز الفعل رہ جاتا ہے. نہیں ہاں مرکب قرار دیے. تو انہوں نے مرکب قرار دیے. یہ جو استدلال کرنے والے بسیط قرار دیتے، کہتے نہیں نماز یا عبادات وہ چیز نہیں کہ جس کو مرکب قرار دے کے ایک حصہ نکال دے، ایک حصہ جو باقی رکھیں اور اس کے نتیجے کے اندر آپ جواز کا نتیجہ نکالیں. نہیں، بس جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز اس کے اندر دو چیزیں طلب کی گئی. ایک طلب الفعل ہے، وہ خالی طلب، مطلق طلب. دوسرا منع من الترک ہے کہ ترک کرنا منع ہے. نماز ترک کرنا منع کیا گیا. جب منع من الترک الزامی اور وجوبی چیز ختم ہو گئی تو بچ جاتا ہے طلب الفعل یا جواز فعل. مثلا وہ بسیط نہیں قرار، وہ مرکب قرار دے رہے تھے. یہ دوسرے جو گروہ آتا ہے جو غیر معروف ہے، وہ کہتے نہیں احکام شرعیہ بسیط ہے. آپ ایک کو گرائیں گے تو پورا ختم ہو جائے گا. جو جسے ایک کو بھی گرائیں وہ پورا بسیط ختم ہو جائے گا. نہیں، اور اس کے اندر آپ کو سب نظر بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے نماز کو چاہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مصلحت بالغ کے لیے ہو، غیر بالغ کے لیے مصلحت ہونا پتہ نہیں ہے اس وقت ابھی. غیر اسی لیے جو کہا جاتا ہے اسکولوں میں جو نیا سسٹم نکلا ہے، نیا سسٹم یہ نکلا ہے کہ ویسے تو ہمارے روایات کے اعتبار سے بچے کی تربیت کا ایک سسٹم بتایا گیا ہے. وہ ہے کہ 7 سال تک بچے کو بادشاہ رکھو. بادشاہ ہے نا، بالکل آزاد، اس میں کوئی بوجھ نہیں ڈالو، بادشاہ کی طرح زندگی کرے. وہ سب کو حکم کرتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، چاہے رو کر ہی سب چیزیں لے لے. ہاں لیکن بادشاہ ہوتا وہ. ہاں ہاں اس کے ہر حکم کو مانو ہے. بادشاہ ہے وہ بھائی، وہ بادشاہ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتے. نہیں 7 سال تک بالکل آزاد رکھو اس کو، بالکل کھائے پیے مست ہو کے جو ہے ٹہلے اور صحت بنائے، کھا پی کے مست ہو جائے دے. 7 سال کے بعد پھر اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو 7 سال جو ہے غلام بنا کے رکھو. یعنی 14 سال تک جو ہے غلام، بالکل سختی سے تربیت کرو، جیسا کہے اس طرح عمل کرو. اور 7 سال جب گزر جائے، 14 سال مکمل ہو جائے تو پھر وزیر بناؤ. یعنی اپنے کام میں اس کو مشاور قرار دو، مشورے سے اس سے کام کرو، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے ساتھ برابری کا رشتہ رکھو، ان کے ساتھ جو بالکل جیسے مشاور ہوا کرتا اس سے مشورہ کر کے ہر کام انجام دو. تو یہ جو ہے طریقہ اسلام نے سیٹ اپ بنایا کہ کس طرح بچے کی تربیت کرنا ہے. لیکن بچے کی تربیت کا سب سے بڑا اصول جو عام طور پر فالو نہیں کیا جاتا، سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ عورت کے انتخاب کرنے میں دقت کرو. اور دقت بھی کیا کرنا ہے، جو مولا نے ارشاد فرمایا. مولا نے جب رسول اللہ نے مولا علی سے پوچھا تھا، وہ جملہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ لاکھوں نفسیاتی جملے اس پر قربانی دیں.
ایسا زبردست جملہ ہے مولا کا، بڑا تربیتی ہے۔ مولا سے جب رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیسے فاطمہ کو پایا، تو کیا کہا؟ خیر العون للطاعہ، وہ کہ جو بہترین میری مددگار اطاعت الہی۔ تو عورت میں یہی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اطاعت الہی میں سب سے زیادہ مددگار ہو۔ جو اطاعت الہی میں مددگار ہے وہ بہترین عورت ہے آپ کے لیے، سمجھ، نہ اس کی خوبصورتی پر جائیں، نہ اس کے پیسے پر جائیں، نہ اس کی شہرت پر جائیں، نہ اس کے کانٹیکس پر جائیں، کسی اور چیزوں کو نہیں دیکھیں، صرف اس کو یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اطاعت الہی میں مددگار ہے کہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے بچے کی تربیت کا۔ ظاہر ماں کے ساتھ بچہ رہے گا تو بچے کو ماں ہی تربیت کرے گی نا۔ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت میں۔ اس کے لیے حضرت عباس کو دیکھیں کہ جب ام البنین مولا علی کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد ڈیوڑی پہ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اندر داخل نہیں ہو رہی۔ جب حسنین علیہ السلام، زینب، ام کلثوم، فضہ نے سب نے آ کے کہا کہ آپ تشریف نہ مادر گرامی، یہ کیا آپ نے کر دیا؟ اب جو ہے دروازے پہ بیٹھ گئے، تو کہا کہ میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں، مجھے ماں نہیں کہنا، میں آپ کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ یہ جو تواضع، خشوع، خضوع جو اس ماں میں تھا، وہی بچے میں حضرت عباس میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ماں سب سے اہم ہے بچے کی تربیت میں، ماں کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ لیکن اس وقت جوانی میں تو جوش چڑھا ہوتا ہے، ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے؟ ہمیں تو بس ان میں سے انتخاب کرنا ہے نا، کوئی جو سب سے اچھی ہے، اطاعت الہی میں مددگار ہے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ اس کے عمل سے پتہ چلے گا نا، اس کو جو معاشرے میں ایک معروف ہوتے ہے کہ بھائی یہ عبادت گزار ہے، یہ پردے کا خیال رکھتی ہے، یہ جو ہے نماز پڑھتی ہے، سب کچھ، وہ بہت ساری باتیں باہر سے اور نہیں ہو تو اس کی جو ہے رشتہ داروں اور پڑوس سے معلومات لی جا سکتی ہے کہ کیسا ہے یہ لوگ، ہاں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ان کا، ہاں، کیا پہلے سے انسان جو رشتہ داروں میں جانتا ہی ہے کہ کون کیسا ہے؟ ہاں۔ تو اصل اصول جو مولا علی نے جو سب سے بہترین اصول ہے، خیر العون للطاعہ، عورت وہ جو انسان کو مسلح پر لے کر آئے، عورت وہ جو انسان کو اطاعت الہی میں مددگار ثابت ہو، یہ بہترین عورت ہے۔ ہاں، وہ ہو جاتا نور علی نور ہے، یعنی وہ محراب عبادت کی طرح اس کے پیچھے جو ہے گھومنا، تھوڑی عورتیں جو ہے وہ تھوڑا بہت کم زیادہ وہ جو ہے کیا نا خوبصورتی میں کمی زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، یا جو ہے پیسے میں کم زیادہ ہو کوئی بات نہیں، بالکل ہی تو جو ہے ایک دم عورت ایک دم اپاہج تھوڑی کہہ رہے ہم، کہتے ہیں صحیح عورت تو بس ٹھیک ہے، کم خوبصورت ہے کوئی بات نہیں ہے، ہاں، کم خوبصورت ہے کوئی بات نہیں ہے، کم پیسے والی ہے کوئی بات نہیں، کم کانٹیکٹ والی ہے کوئی بات نہیں، کم شہرت والی کوئی بات نہیں۔ تو لیکن اس اطاعت کی چیز کو سب سے زیادہ ماں میں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو ہم آ جاتے ہیں اپنی بات پر کہ بچے میں بات چل رہی تھی کہ احکام الہیہ آیا مرکب ہے یا بسیط ہے؟ جو مرکب والے تھے وہ مشروعیت کو مانتے ہیں، جو مرکب والے نہیں ہیں وہ مشروعیت کو نہیں مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے تجزیہ و تحلیل احکام الہیہ کو کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایک جز کو نکال کے دوسرے جز کو جواز کو باقی رکھا، اور اس کے نتیجے میں مشروعیت صلاۃ بچے کے لیے قرار دی۔ بس جب ہم نے امر بسیط مانا ہے، خالص بسیط جو شارع کی طرف سے صادر ہو، ہم فرض کرتے ہیں کہ امر واحد بسیط ہے اور شارع نے بچے سے اس کو اٹھا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز نہیں ہے جو محبوبیت عمل بچے میں ثابت کر سکے، کیونکہ بسیط تھا، اس کو شارع نے اٹھا لیا، رفع قلم کر دیا، کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے جو محبوبیت پر دلالت کرے۔ بس اس بنیاد پر محبوبیت
مشروعیت باقی نہیں رہتی جیسے ہی رفع قلم بچے میں واقع ہوگا۔ یہ دلیل تھی بسیط والوں کی کہ مشروعیت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ رد اول تھا۔ ہاں، غسل صحیح نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر کوئی احکام جاری نہیں ہوں گے، مشروعیت جاری ہے۔ غسل بھی احکام میں سے، اور اس کے لیے غسل میں نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چونکہ مشروعیت نہیں رکھتا تو نیت ہی نہیں کر سکے، غسل ہی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ دوسری دلیل اس بات پر کہ ہم رد کر رہے ہیں مشروعیت کو، یعنی دوسرا اشکال مشروعیت والوں پر۔ یہ اشکال تھوڑا سا دقت طلب اور ذہن کے خرچ کرنے کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ جو ہے تھوڑی سی توجہ رکھیں گے اب کہ احکام الزامیہ وجوب و تحریم وہ احکام ہیں کہ جس میں ید جعل و تشریع عام لوگوں کی اس پر رسائی نہیں ہے، یعنی عام لوگ شریعت میں دخالت نہیں دے سکتے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس پر بدعت و تشریع ہو جایا کرتی، اس لیے شریعت کے مسئلے میں عوام کا کام نہیں کہ دخالت دے، کیونکہ شریعت مجعول شارع ہے، اور مجعول شارع کی وجہ ہی سے اس مجعول میں اعتبار پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعتبار یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجعول وہ چیز ہے کہ جو اب مکلف کے ذمے آ گئی ہے۔ اعتبار وجوب نماز اعتبار پیدا کر جانے کے بعد مکلف کے ذمے آ جایا کرتی ہے۔ جب مکلف کے ذمے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلفین مجبور ہے کہ ان احکام الزامیہ کو ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انجام دیں۔ اما احکام الزامیہ بذات خود، یہ احکام الزامیہ بذات خود یا احکام عقلیہ ہے، اعتبار کرنا وجوب کا، یہ وجوب کا اعتبار نماز پر کرنا، یہ اعتبار مجعول شارع ہے، لیکن مجعول شارع ہونے کے بعد ہم پر اس کو انجام دینا لازمی ہے۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہ عقل سمجھتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مجعول شارع وجوب نماز ہے تو عقل کہتی ہے کہ آپ کو انجام دینا ضروری ہے۔ بس حقیقت میں دیکھا جائے کہ احکام الزامیہ بذات خود جو آیا کرتا ہے وہ احکام عقلیہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر انجام دینا لازمی ہے۔ ویسے تو وہاں مجعول شارع تھے، مجعول شارع ہو لیکن ہم پر الزام نہ ہو، ہم پر واجب نہ ہو تو وہ اپنی جگہ پر رہیں گے لوح محفوظ میں۔ اللہ کا کام لوح محفوظ میں وجوب صلاۃ اعتبار کرے، لیکن کس نے کہا کہ ہم کو انجام دینا لازمی ہے؟ وہ عقل کہتے کہ جب اللہ کی طرف سے وجوب موجود ہے تو آپ کو اس کو انجام دینا لازمی ہے۔ یہ عقل کہتی ہے انسان کی۔ عقل مستقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ احکام عقلیہ جو احکام الزامیہ نماز ہے
اعتبار اشارے کے بعد، جعل اشارے کے بعد انجام دینا ضروری ہے، عقل کا حکم ہے۔ کیونکہ جب شارع نے نماز کو ذمہ مکلفین پر اعتبار کیا کہ مکلف پر وجوب نماز ہے، اور وجوب نماز کو ترک کرنے کی اجازت بھی نہیں دی، تو لا محالہ اس سے عقل ترک کرے گا، لا بدیت عقلیہ کی بنیاد پر کہ اس عمل کو انجام دینا ضروری ہے اور مکلف انجام نہ دے تو اس کی مخالفت پر عقاب کا مستحق ہے، یا عقل درک کرتا ہے، احکام الزامیہ عقلیہ ہے۔ انجام دینا لازمی ہے، حکم عقلی ہے، اسی جملے کو آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے کیونکہ اسی سے کام ہے کہ عقل کہتی ہے انسان کی کہ جب اللہ نے وجوب بنایا ہے تو عقل انسانی کہتے ہیں کہ انجام دینا لازمی ہے۔ یہ جو عقل کہتی ہے کہ انجام دینا لازمی ہے، یہ بڑا قیمتی لفظ ہے، ابھی اس کو پکڑ کے رکھے۔ ہاں، اطاعت مولا یا شکر منعم، بہت سارے باب انہوں نے نکالے۔ خیر، تو بس لازمی ہے انجام دینا، یہ مدرکات عقلیہ میں سے ہے، یہ مجعول شارع نہیں ہے۔ مجعول شارع وجوب تھا، لیکن وہ تو جو وجوب نماز پر آ گیا ہے، ہماری نسبت سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر انجام دینا لازمی، یہ عقل کہتی ہے۔ بس یہ ہم پر لازم ہونا مدرکات عقلیہ مجعول شارع نہیں ہیں۔ تو مجعول شارع کیا ہے؟ اعتبار وجوب، وجوب کو اعتبار کرنا، یہ مجعول شارع ہے۔ یہ ہم پر انجام دینا لازمی، یہ عقل درک کرتے کہ جب وجوب ہے تو ہم پر انجام دینا لازمی ہے۔ نہیں، جب الزام اور ہم پر انجام دینا لازمی ہے یہ عقلی مسئلہ ہے، تو حدیث لا تعاد کے ذریعے سے عقلی چیز اس کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے؟ حدیث رفع کے شرعی چیز کو رفع کر سکتی ہے، عقلی چیز کو تھوڑی رفع کر سکتی ہے۔ نہیں، اس لیے حدیث لا تعاد آ کر کے یہ عقلی حکم رفع کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ الزام مجعول شارع نہیں ہے، جیسے کہ ابھی بتایا۔ بس مجعول شارع اعتبار وجوب تھا، اور جب اعتبار وجوب رفع ہو گیا شارع کی طرف سے، یعنی شارع نے وجوب نماز کا اعتبار وہ اٹھا لیا بچے کے حق میں، پس محبوبیت عمل اس بچے کی نسبت سے کہاں باقی رہا، کیونکہ وہ اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ اعتبار جو نماز کے اوپر قرار دیتا وہ اعتبار ہی ختم ہو گیا، وہ اعتبار ختم ہو گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر بچے کے اندر محبوبیت کہاں باقی رہے گی؟ اس لیے جب بچے میں محبوبیت بات ہے، کیونکہ اعتبار جو شارع کا آیا تھا نماز کے لیے، وہ اعتبار جب ختم ہو گیا، مجعول شارع ختم ہو گیا، رفع قلم کی وجہ سے وہ الزام تو اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ امر عقلی ہے، امر شرعی مجعول شرعی اعتبار تھا، اس اعتبار کو اٹھا لیا گیا رفع قلم کے سے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے باقی رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک اعتبار تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مشروعیت نماز بچے کے لیے نہیں ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا اس دوسرے اشکال سے بھی کہ مشروعیت بچے کے لیے نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ